ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں مسلم خواتین نے ہر شعبے میں بہتر سے بہتر کارنامے انجام دیے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں۔ تحریک آزادی ہو یا ملک کی ترقی ہو، ہر شعبے میں مسلم خواتین کا رول نظر آئے گا۔ فلمی دنیا میں بھی مسلم خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ فلمی دنیا میں بے شمار مسلم خواتین نے مختلف کارنامے انجام دیے ہیں۔ کئی مسلم اداکارائیں ایسی ہیں جنہوں نے ہندوستانی عوام کے دلوں پر راج کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بے مثال حسن کی ملکہ شکیلہ ہیں۔ بالی ووڈ میں 50 اور 60 کے دہائی کی مقبول اداکارہ شکیلہ بے مثال حسن اور لاجواب اداؤں کی ملکہ تھیں۔ شکیلہ نے 15 سال کے کیریئر کے دوران تقریباً 50 فلموں میں اپنی لاجواب اداکاری سے ناظرین کے دل جیت لیے تھے۔ شکیلہ کا جنم 1 جنوری 1935 کو ہوا تھا اور ان کا اصل نام بادشاہ جہاں تھا۔ شکیلہ کے آباء و اجداد افغانستان اور ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حکمرانی کے خاندانی جھگڑے میں ان کے دادا اور دادی مارے گئے۔ 4 سال کی ننھی بادشاہ جہاں کو لے کر ان کے والد اور پھوپھی جان بچا کر ممبئی آ گئے تھے۔ شکیلہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں شکیلہ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جانے کے بعد ان کی پھوپھی فیروزہ بیگم نے ان 3 بہنوں کی پرورش کی تھی۔ فلموں میں آنے کے بعد میں شکیلہ کا کہنا تھا کہ ان کی پھوپھی کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر مجھے ساتھ لے کر فلمیں دیکھنے جاتی تھیں۔ ایسے میں میرا رجحان بھی فلموں کی جانب ہو گیا تھا۔ عبدالراشد کاردار اور محبوب خان جیسے عظیم فلم سازوں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے۔ کاردار صاحب نے فلموں میں شکیلہ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی فلم داستان میں ایک 13-14 سال کی لڑکی کا رول آفر کیا۔ شکیلہ نے 1950 میں منظر عام پر آئی فلم داستان سے باقاعدہ طور پر اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اس فلم میں ان کا اصل نام بادشاہ جہاں سے بدل کر شکیلہ رکھ دیا گیا تھا، جبکہ ان کی دوسری فلم دنیا 1949 میں داستان سے پہلے ہی ریلیز ہو گئی تھی۔ اس فلم میں انہوں نے اس زمانے کی مشہور اداکارہ ثریا کے ساتھ کام کیا تھا۔ داستان کے بعد شکیلہ نے گمراستہ خوبصورت، راج رانی دیمتی، سولانی، سندباد دی سیلر، آگوش اور ارمان میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کیا تھا۔ فلم جھانسی کی رانی میں شکیلہ نے ہیروئن مہتاب کے بچپن کا رول ادا کیا تھا۔ سال 1953 میں شکیلہ کو فلم مد مست میں ہیرو N.A. انصاری کے ساتھ لیڈ رول کرنے کا پہلا موقع ملا تھا۔ اسی سال بطور ہیروئن ان کی 2 اور فلمیں راج محل اور شہنشاہ بھی منظر عام پر آئی تھی۔ مینا کماری کی بے حد مصروفیت ہونے کی وجہ سے ہومی واڈیا نے اپنی فینٹیسی فلم علی بابا اور 40 چور 1954 کے لیے شکیلہ کو مہنتانے کے طور پر ایک موٹی رقم 10,000 روپے دے کر سائن کیا تھا۔ اس فلم کے ہیرو مہیپال تھے اور یہ فلم اتنی کامیاب رہی کہ شکیلہ کو فینٹیسی اور کاسٹیوم فلموں کے ڈھیروں آفر آنے لگے۔ ان کے کیریئر کی شروعات ایک چھوٹے سے کردار سے ہوئی تھی، لیکن لوگوں کی توجہ ان پر گرودت کی ہٹ فلم آر پار سے ہو گئی۔ گرودت کی فلم آر پار کی کامیابی نے شکیلہ کو B گریڈ سے فلموں سے A گریڈ کی فلموں کی ہیروئن بنا دیا تھا۔ شکیلہ نے تقریباً 50 فلموں میں کام کیا اور ہندی سنیما کے کچھ یادگار گیت ان پر فلمائے گئے۔ ان کے بابو جی دھیرے چلنا، بوجھ میرا کیا نام رے، 100 بار جنم لیں گے اور نیند نہ مجھ کو آئے جیسے گیتوں کو بھلا کون فراموش کر سکتا ہے۔ شکیلہ کی آخری فلم استادوں کے استاد سال 1963 میں ریلیز ہوئی تھی۔ سال 1962 میں شکیلہ شادی کر کے انگلینڈ چلی گئی تھی۔ تقریباً 15 سال تک فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے بعد شکیلہ نے فلموں سے کنارہ کر لیا اور گھریلو زندگی میں مصروف ہو گئیں۔ حالانکہ وہ ممبئی میں اپنے فلیٹ اور دوستوں سے ملنے اکثر آتی رہیں۔ یہ بات بھی قابل تعریف ہے کہ کس طرح سے ایک مشہور اور روشن مستقبل اداکارہ نے شہرت کی بلندیوں کو حاصل کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے حوالے سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں ان کی فلمی دنیا کی کوئی بھی تابناک تصویر نہیں لگی ہوئی ہے اور نہ ہی فلمی دنیا کے انعامات ان کے نزدیک کوئی معنی رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ان کی شادی زیادہ دنوں تک نہیں چل سکی اور ان کے شوہر سے علیحدگی ہو گئی۔ اس شادی سے ان کی ایک بیٹی میناز تھی۔ اسے قسمت کی ستم ظریفی کہیے کہ سال 1991 میں میناز کی موت خودکشی کرنے سے ہو گئی تھی۔ بیٹی کی موت کے بعد شکیلہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دوران انہیں کئی بیماریوں نے گھیرا تھا۔ ایک گمنام اور سادہ دلی زندگی گزارنے کے بعد وہ 20 ستمبر
2017 کو 82 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے اس جہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن بالی ووڈ کے کچھ رومانوی گانوں کی دھنوں میں وہ ہمیشہ اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ رہے۔